ایک حرکت پیدا ہو گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے حلقہ بندیوں کا بھی ایک اعلان کر دیا، اور آہستہ آہستہ رفتہ سیاسی جماعتوں کے اندر سیاست کے طرف کچھ حرکت، سرگرمی اور وغیرہ شروع ہونے کے اثرات نمودار ہو گئی۔ لہٰذا کل ہمارے صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اور اس کا یہی آئندہ جنوری میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کے تیاریوں کے سلسلے میں موجودہ جو حلقہ بندیوں کا اعلان ہوا ہے اس کے حوالے سے، اور صوبے کے اندر امن امان اور گمبھیر صورتحال اس کے حوالے سے اس پہ ہم نے کافی غور خوض کیے ہیں۔ تو آج ہم میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو، عوام تک یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام روز اول سے الیکشن کے لیے تیار تھے، بلکہ ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ جب عدم اعتماد ہو گئے تو عدم اعتماد کے فوراً بعد جمعیت علماء اسلام کا ایک واضح موقف تھا، سب سیاسی جماعتوں کے سامنے ہم نے رکھا کہ فوراً اسمبلیاں تحلیل کر کے نگران حکومت بنائے، آئندہ بجٹ نگران حکومت بنایا جائے، اور ہم فوراً عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کے سے ووٹ لینے کے لیے، نیا ایک پارلیمنٹ منتخب کرنے کے لیے، اور پاکستان کے جو اکانومی کا مسائل ہے، جو امن امان کا مسئلہ ہے، جو مختلف مسائل کے شکار ہے پاکستان، اس کا واحد حل جو ابھی نظر آ رہا ہے نیا پارلیمنٹ بنانا۔ وہ 2018 کے جو الیکشن ہوئی تھی، اور اس الیکشن کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا صاف اور شفاف الیکشن، فیئر الیکشن، یہ پاکستان کے مسئلے کا حل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ کو معلوم ہے، تمام آپ صافی حضرات کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے اس موقف کے تائید دوسروں کو تو چھوڑ کے ہمارے اتحادی سیاسی جماعتوں نے اس موقف کے تائید نہ کر سکا، اور اس وقت جمعیت علماء اسلام کے سامنے دو باتیں آئے۔ ایک تو یہ تھی کہ ہم بالکل پی ڈی ایم سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، اتحادیوں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، تو اس کا فائدہ سارے کے سارے اس حکومت، وہ ختم شدہ حکومت، وہ نااہل جماعت جو پاکستان کے دشمن جماعت ہے، جو اسلام کے دشمن جماعت ہے، جو ہمارے تہذیب و ثقافت، جو ہم نے 4 سال مسلسل جدوجہد کے بعد ہم نے اپنے جدوجہد کی بدولت وہ ختم کر دیے گئے تھے، تو اس کا فائدہ اسی عمرانی ٹولے کو، اسی نااہلوں کو مل جاتا تھا، اور اگر ہم ساتھ دیتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ الیکشن میں جتنی بھی تاخیر ہو جاتے ہیں، جتنی بھی عوام کے نمائندگی، عوام کے رائے میں تاخیر ہو جاتے ہیں، صاف شفاف الیکشن کے اس میں تاخیر ہو جاتے ہیں، تو اس کا نقصان ملک کو اٹھانا پڑتا ہے، اکانومی کو اٹھانا پڑتا ہے، اور مہنگائی کے وہ بڑھ جاتے ہیں، ڈالر آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان دو باتوں میں جو ہم نے موازنہ کر دیا، تو ہم نے اس 2 بجٹین میں سے ایک جو اہون تھا، جیسے کہ 2 بلا میں اب مبتلا ہو جاتے، اس میں وہ سستا والا، وہ آسان والا راستہ اپنے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد ختم نہ ہو جائے، تاکہ فائدہ ان لوگوں کو نہ پہنچ جائے، جیسے کہ 9 مئی میں انہوں نے اپنے شکل میں، اپنی صورت میں صحیح طور پہ سامنے ان کے عزائم آ گیا، جن عزائم کا نشاندہی جمعیت علماء اسلام کر رہا تھا، جن عزائم کا نشاندہی قائد پی ڈی ایم کر رہا تھا، جن عزائم کا نشاندہی قائد جماعت کر رہا تھا، تو وہ سارے 9 مئی ہمارے آپ کے سامنے آ گیا۔ عدم اعتماد کے دوران تو ان لوگوں نے بھی اعتراف کر دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، لہذا خدا کے لیے مولانا فضل الرحمان
اور پی ڈی ایم کی جماعتیں سامنے آ جائے پاکستان کو بچانے کے لیے عدم اعتماد مسئلے کا حل ہے. اور پھر عملاً وہ باتیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا دشمن ہے، تو آپ کے فوجی تنظیمات پہ انہوں نے حملے کیے. ظاہر بات ہے فوجی تنصیبات پہ ملک دشمن عناصر حملے کرتے ہیں. ملک کے اندر سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ تو فوج سے کیا لینا دینا ہے. آپ کے جناح ہاؤس کو انہوں نے جلایا. جناح نے گناہ یہی کی تھی کہ آپ کے لیے پاکستان کو آزاد کرا دیا، لیکن وہ تو انڈیا اور ملک دشمن عناصر یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کا کیا گناہ ہے. اور آپ کے ملک کے تمام بنیادوں کے ہلانے کے انہوں نے آخری حد تک چلے گئے. تو یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہ صرف اسلام دشمن ہے، یہ نہ صرف معیشت تباہ کریں گے، بلکہ یہ ملک کی بنیادوں کو ہلائیں گے. اور یہ جیسے کشمیر اس جماعت نے ان لوگوں نے مودی کے حوالے کر دیا بتوسط یہ ٹرمپ، لہٰذا اب پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اس طرح تھا کہ پاکستان کے عوام کو اور اپنے اکاؤں کو یہ باور کرانا چاہتے کہ میں پاکستان کا اس حد تک دشمن ہوں کہ میں نے ان کے فوجی تنظیمات کو کمانڈر ریسکیو تمام اس جناح کے ہاؤس پہ میں نے حملہ کر دیا جس جناح نے پاکستان کو آزاد کر دیا تھا. لہٰذا وہ ہمارے باتیں سارے سامنے آ گئے. لیکن اسی دوران اور ہمارے موقف کے تائید ہو گئے. اور جمعیت علماء اسلام کے جو 4 سال ہم 15 ملین مارچ ہم نے کیے تھے، اور اس کے بعد ہم نے آزادی مارچ کیے، اور اس کے بعد ہم نے مختلف مقامات پہ مختلف کانفرنسز کیے، تو ان تمام باتوں کا تصدیق تائید ان کے عمل سے ہو گیا. اور دوسری بات تو اس میں جب تاخیر ہو گیا پاکستان بچانے کے لیے، کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ تھے، اور اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر جمعیت علماء اسلام یا پی ڈی ایم کے تمام جماعتیں متحدہ جماعتیں حکومت کو نہ سنبھالے اور آئندہ بجٹ وہ پیش نہ کر لے، تو پاکستان آئندہ بجٹ میں ڈیفالٹ ہو جائے گے، اور ہماری ایٹمی اثاثے دنیا اس پہ انگلی اٹھائیں گے کہ پاکستان اس کے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے اپنی سیاست تو داؤ پہ لگا دیا اتحاد کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے. لیکن پاکستان کو الحمدللہ ہم نے بچا لیا. پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا. پاکستان بلیک لسٹ کی طرف جانے والے تھے، لیکن ہم نے گرے لسٹ سے بھی نکال دیا اور وائٹ لسٹ میں ہم نے شامل کر دیا. تو یہ مرحلے گزر گئے. اسمبلیاں نے اپنی مدت پورا کر دیے، نگران حکومتیں بن گئی، لیکن فوراً لوگوں کا وہی مطالبہ تھا کہ الیکشن ہو جائے اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے. لیکن ہمارے حکومت نے، ہمارے ملکی اداروں نے، ہمارے مشترکہ مفادات کونسل جو چاروں صوبوں کے وزراء اس میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر مردم شماری جب آ گیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو اس مردم شماری کے لیے ڈی لمیٹیشن یہ ایک آئینی تقاضا ہے. حلقوں کے بڑھانے اور اضافہ کرنے، اور جو اضافہ جس جن حلقوں میں آیا ہے اس کو تو برابر کرنے کے لیے. لہٰذا اس آئینی جو معاملہ ہمارے سامنے آیا، تو ہم نے بھی اس بات کی تائید کی کہ جب مشترکہ مفادات کونسل بھی ہماری ادارہ ہے، ہمارے ملک کے چاروں صوبوں کے اعتماد اور ان کے اس میں بیٹھے ہیں، لہٰذا الیکشن اگر 90 دن سے کچھ تاخیر ہو جائے تو جمعیت علماء اسلام اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے. اگر 90 دن کا آئینی تقاضا ہے، یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے. لیکن پھر بھی ہم مطالبہ کرتا تھا کہ جتنی جلد از جلد یہ کام مکمل ہو جاتے ہیں اور الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے اور الیکشن کرنا چاہیے. میرے عرض سن لے، پھر آپ کے بارے آئے گے. پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن کا اعلان تو کر دیا، اور بدقسمتی سے اعلان کر دیا، لیکن ایسے موسم کے اندر کر دیا کہ جو آپ کے بلوچستان
آپ کے شمالی علاقہ جات یعنی پاکستان کے ایک آدھا حصہ یا ایک سے کچھ کم وہ سارے سردی کے لپیٹ میں ہیں، وہاں لوگ اٹھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جب یا آگے کر دیا جائے اور جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے یا ذرا پیچھے ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ہم آج بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ سرد علاقوں میں موسم یا نومبر میں الیکشن کیا جائے، ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، یا مارچ فروری میں کیا جائے، لیکن اس موقع پہ یہ تو ہمارے ایک موقف ہے اور ہم اس پہ قائم ہے۔ لیکن ملک کے امن امان کا جو صورتحال ہے، معاشی جو صورتحال ہے، یہ تمام صورتحال، ان تمام صورتحال کا حل ہم یہی سمجھتے ہیں کہ فوراً عام انتخابات ہو جائے تاکہ ملک اس گمبھیر حالت سے نکل جاتے ہیں۔ اور ہم نے کل سے تیاری شروع کر دیا۔ آج آپ کے پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم حلقہ بندیوں پہ جو حلقہ بندیوں میں کوئی غلطی ہوئی ہے، بلوچستان میں کم از کم 3 حلقوں میں بہت زیادہ، اور ہم نے کئی بار الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لایا ہے، ہم نے کئی اداروں کے لوگوں سے رابطہ کیا ہے، مسخیل بارکان ان کے جو حلقہ وکٹا بنانا یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ یہاں علاقے کے مزاج کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے۔ وہ قوم کچھ اور بولتے ہیں، یہ قوم کچھ اور بولتے ہیں، اور وہ اتنی دور ہے ہر ثقافت و تہذیب ثقافت میں۔ اور دونوں بارکان والی بھی چاہتے ہیں کہ ہم مسخیل کے ساتھ نہ ہو، ہم اپنے الگ ہمارے حلقہ ہوں۔ مسخیل بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بارکان کے ساتھ نہ ہو، اور کئی فورم پہ ہم نے بات بھی کی ہے، درخواستی بھی دیے ہے، ان سے رابطے بھی کیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر بھی انہوں نے وہی اعلان کر دیا جو انہوں نے کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو حلقہ ہے کہ زیارت اور ہرنائی جو ایک حلقہ تھا، کسی کا اس پہ اعتراض نہیں تھا، اور بہت اچھے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ سردیوں کے موسم میں زیارت کے لوگ ہرنائی میں جاتے ہیں اور ہرنائی کے لوگ گرمیوں کے موسم میں ادھر آ جاتے ہیں زیارت میں۔ لیکن خوش اور حلقے کے تعداد بھی برابر تھے، پتہ نہیں کن بنیادوں کے، کس کی خوشی کے لیے، کس بنیاد پہ انہوں نے ہرنائی کو پین کر کے وہاں سبھی کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کو جمعیت علماء اسلام یہ مسترد کرتی ہے، جیسے کہ مسخیل اور بارکان کا۔ اور تیسری جو انہوں نے غلطی کی ہے اور سخت، کہ چمن کا جو ایک باقاعدہ ایک سٹ انہوں نے اٹھا کر کے پنجگور لے گیا، لیکن یہ زیادتی پہلے بھی ان علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن ایک جمعیت علماء اسلام ہے کہ ہم نے کبھی بھی قومیتوں کی بنیاد پہ تو سیاست نہیں کی، لیکن ایک علاقے کے حوالے سے پہلے شرانی کے سٹ وہاں لے گیا، پہلے ہرنائی کے سٹ یہاں کوئٹہ شفٹ کر دیا، پھر ابھی مسخیل والا شفٹ کر دیا، پھر ابھی چمن والا انہوں نے شفٹ کر دیا۔ لہٰذا ان 3 حلقوں پہ جمعیت علماء اسلام کے شدید تحفظات، اور ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم دوسرے با اختیار لوگ جو لوگوں نے بنانے کے لیے ہے، ہم سب پاکستان کے تمام اداروں، تمام فورمز پہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صوبے میں امن امان کے حوالے سے بھی پہلے سے سال سے ہمارے امن امان تباہ دھماکے ہوتے ہیں، فائرنگ ہوتے ہیں، اغوا برائے تاوان ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا دھچکا جو ہمیں ملے، اگر مذہبی طبقے کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی ہمیں دھچکا، اگر بلوچستانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی ہمیں دھچکا۔ وہ مستم کے 2 واقعات پے در پے جب ہوئی، پہلے واقعہ ہمارے جو پی ڈی ایم کے مرکزی سیکرٹری ترجمان ہے حافظ حمداللہ صاحب، اس پہ جو دھماکہ ہوا اور اس کی پریشانی، ان کی جو زخمی تھے وہ تو اسپتال میں ہی تھے، اب تک اسپتال میں ہے،
تو بدقسمتی سے عید میلاد النبی کے لیے وہ جلوس جو نکل رہا تھا، جو کسی کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں پہ بھی دھماکہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی گناہ یہی ہے کہ وہ بھی ایک مذہب کے بنیاد پہ، لہٰذا جیسے کہ باجوڑ کے اس جلسے میں ہوا، تو اب ہنگو میں ہوا اسی دن، یہ سارے مذہبی مقامات پہ اور مذہبی لوگوں کے خلاف ہوا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی نام دیا جاتا ہے ناموں پہ کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ جو اسرائیل اور یہود اور ہنود اور ان کے تائید میں جو بنایا ہوا حکومت تھا، جو انہوں نے بنایا تھا، بہت زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ کیے تھے، بہت زیادہ اس پہ کام کیے، لیکن جب ہم نے یہ حکومت ختم کر کے پھینک دیا اور اسرائیل کے سارے منصوبے، انڈیا کے سارے منصوبے، یہود کے سارے منصوبے وہ ناکام ہو گئے، تو اس کے بعد ان کے رد عمل میں یہ مذہبی طبقات کو، مذہبی جماعتوں کو، بغیر کسی پر کہ سیاسی ہو یا نہ ہو، لیکن مذہب کے خلاف انہوں نے یہ پلان شروع کر دیا۔ نہ وہ جو بھی دیا جاتا ہے ناموں کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ہمارے دشمن وہی لوگ ہیں، اور ہمارے کارکنوں، ہمارے عوام کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے نام کے پیچھے نہ جاؤ، دشمن آپ کا وہی ہے، وہی قوتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں ہم نے تمام سرکار، ہمارے ملکی اداروں کو ہم نے پہلے بھی ان کو آگاہ کر دیا ہر قسم حوالے سے، اب بھی کہتے ہیں کہ ان کا تحفظ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کے اس کے نشاندہی، ان کے روک تھام کر سکتے ہیں، نہ یہ عوام کے بس کی بات ہے، نہ یہاں کے غریب لوگوں کے بس کی بات ہے، نہ ان کے مقابلہ یہ ان کے تحفظ ہے۔ لہٰذا بار بار ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ عیادتوں کے بجائے ان کی حفاظت کیا جائے۔ اب بھی ہمارے آج ہی مطالبہ ہے کہ پورا بلوچستان میں جو صورتحال ان کے سامنے ہے ان کے پیچھے لگ جائے، اور اس دنیا کا مقابلہ جو باہر کی دنیا ہے ہمارے ملک کے اندر جو کچھ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہماری ہی ادارے اور ایجنسیاں ہیں، اور ہمارا پرزور یہ مطالبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کے لیے تیاریوں میں جائیں گے، اور الیکشن ہم وہ 2018 الیکشن نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے بار بار اور ہر فورم پہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلے کا حل، واحد حل یہ ہے کہ یہاں عوام کو موقع دیا جائے، عوام جو بھی منتخب کرتے ہیں، لیکن عوام کے منتخب کردہ بلوچستان کا مسئلے کا حل ہے، اور عوام کے بغیر جب پلان کے ذریعے یا مسلط اگر کیا جائے، چاہے وہ واسع ہو چاہے کوئی اور ہو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لہٰذا آج بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر جنوری میں الیکشن ہو تو الیکشن پیر الیکشن ہو، عوام کے رائے کی بنیاد پہ ہو۔ 2018 کے انجینئرنگ الیکشن یہ ہم نہیں چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم امن امان کے حوالے سے اور دوسرے کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس اپنا ایک ایسے بہترین منشور ہے۔ جب ہم جمعیت میں الیکشن میں جائیں گے، اور الیکشن میں ہم منشور کے بنیاد پہ جائیں گے، ہم ایسے مفروضوں کی بنیاد پہ میدان میں نہیں اتریں گے۔ صوبائی خود مختاری ہمارا مطالبہ ہے، اور کافی حد تک بلوچستان کے اگر 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہو بھی، اگر NFC کے حوالے سے ہو تو بھی، اگر دوسرے مسائل کے حوالے سے ہو تو بھی، تو ہم نے بلوچستان کے یہ وہی خود مختاری کافی حد تک حاصل کر لیا۔ دوسری سیاسی جماعتی بھی ہو، لیکن یہ سب جمعیت علماء اسلام کے اس میں سب سے بڑا رول پارلیمنٹ کے اندر بھی اور صوبے کے حوالے سے بھی۔ اور اسی طرح منشور میں جب ہم وہاں آگے جاتے ہیں تو نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، اکانومی کو بہتر کرنا یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان ایک خوشحال اور ایک ایسے صوبہ بن جائے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بلوچستان ہے، تو پاکستان کا مستقبل بلوچستان بنایا جائے۔ تو یہ سارے ہمارے منشور کے زراعت کو بڑھانا ہے، دوسری یہ تو ہمارے منشور کا حصہ ہے، اور ہم نے عمل میں بھی ثابت کیا ہوا ہے۔ آج میں تمام صحافیوں کو، آپ نے ہمارے حکومتوں کو دیکھا بھی
جب جتنی ڈیولپمنٹ ہماری جو چھوٹے ایک بجٹ میں ہم نے جو ڈیولپمنٹ کیے ہیں، تو میرے خیال یہ آج 675 ارب والوں نے ان کے ہمارے اشراشیر بھی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی جیسے کہ ہم نے 85 ارب روپے میں جو ڈیولپمنٹ کرتا تھا. تو اگر جمعیت علماء اسلام کی حکومت آئی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر پیر الیکشن ہو گیا تو آئندہ حکومت انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی بنے گی، اور جمعیت علماء اسلام کے پاس جب 675 یا 700 ارب بجٹ جب ہاتھ میں آئیں گے تو ہم سب سے زیادہ ان کے بڑا حصہ ہم ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں، اور ناؤ ڈیولپمنٹ پہ ہم کٹ لگا کے تاکہ عوام کو براہ راست ان کے فائدہ پہنچے، کیونکہ کروڑوں عوام کا پیسہ اور چند لاکھ لوگوں پہ اتنی زیادہ نان ڈیولپمنٹ خرچ کرنا، یہ بھی جمعیت علماء اسلام کے منشور میں شامل ہے اور ہمارے پلان میں شامل ہے. ہم یہ ختم کر دیں گے، اور اسی کے لیے ہم یہ ہے کہ آپ نے جیسے ایک بات کہی کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تحریک انصاف والے جو ملک دشمن عناصر ہے، اور وہ بات جو ہے سچ ثابت ہوئی. انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی کہ الیکشن آپ لوگوں کے متعلق کی عدم اعتماد لائیں گے، اس کے بعد کامیاب کریں گے، حکومتوں کا حصہ بھی بنیں گے، حکومتوں کے جو ہے آخری دن تک حصہ بھی رہیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ الگ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر جو ہے الزامات لگائیں گے. جیسے بی این پی بھی جو ہے کہہ رہی کہ وفاق نے نہیں کیا، وفاق ان کے بھی بندے تھے، آپ لوگوں کے بھی تھے. تو پھر آخر میں وہ کہتے ہیں پھر الیکشن میں جاتے ٹائم جو ہے یہ پھر کہیں گے کہ ہمیں تو جو ہے وہ میجورٹی میں تھے یا اکثریت میں تھے، ہمیں یہ مسئلہ ہوا وہ مسئلہ ہوا، پھر الیکشن لڑیں گے، الیکشن کے بعد پھر احتیاط بنائیں گے. تو ان کی بھی یہ بات تھوڑی سخت ثابت ہو رہی ہے. جیسے آپ لوگ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو نہیں مانی گئی، ہم نے یہ جو مطالبات رکھے تھے، بی این پی بھی یہی کہہ رہی ہے. تو ان کی بھی بات کچھ سخت ثابت نہیں ہو رہی. میرے بات سنیں میرے بھائی، میں نے یہ نہیں کہا اگر انہوں نے کیا تو جب اتحادیوں کی رائے تھے، لیکن ہم نے ان کی رائے تابع چلے، میں نے اس پہ الزام نہیں لگایا. ان کی اکثریت تھی اور رائے ان کا یہ تھا، تو ہم نے اتحاد کو ختم مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، ان کی رائے کے مطابق ہم چلے. یہ تو کوئی الزام تو نہیں ہے کہ میں الزام دیتا ہوں، اور نہ یہ الزام ہے کہ میں انہیں حکومت کر دیا، یعنی مشاورت میں نے اپنے پارٹی کے موقع پہ پیش کر دیا، جو کہ عوام کے خواہش بھی ہی تھے، زمینی حقائق بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے. لیکن جب دوسری سیاسی جماعتوں کے اپنے ایک رائے تھے، اپنے ان کے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ اس بڑے مقصد کے لیے کہ پاکستان کو ڈپارٹ سے بچانے کے لیے ہم نے ان کو ساتھ دے دیا. مولانا صاحب، آپ نے الیکشن پہ بھی اعتراض کیا اور الفاظوں پہ بھی اعتراض کر دیا. اگر الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں کی تحفظات کا خاتمہ نہیں کیا تو کیا آپ الیکشن میں جائیں گے، عدالت جائیں گے، کیا کریں گے؟ ہم نہ عدالت جائیں گے، نہ بائیکاٹ کریں گے، لیکن ہم اپنے یہ جو صورتحال ہے وہ تو ان کے سامنے رکھیں گے. اگر انہوں نے یہ زمینی حقائق سمجھ کر کے انہوں نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے ہم نومبر میں کریں گے الیکشن، ہم فروری میں کریں گے الیکشن، کیونکہ یہ ایک ایسا حقیقت ہے کہ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتے. 30 آخری ہفتے میں اور فروری کے اول ہفتے میں تو آپ کے راستے بھی بند ہو جاتا ہے. اس طرح بھی اگر برفباری ہو گئے تو کان اور قلات اور زیارت میں تو لوگ نکلنے کے قابل، اس طرح کبھی اس طرح ہفتے بھی آ جاتے ہیں. تو اگر انہوں نے مان لیا تو ٹھیک ہو، لیکن یہ ہماری یہ شرط اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے نہیں مان لیا ہم عدالت میں جائیں گے اور ان کو روک لیتے ہیں یا احتجاج کریں گے. ہم الیکشن میں جائیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہو؟ دوسرا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ شمالی علاقے بلوچستان بر اور خیبر پختونخوا چمن وہاں پہ سردی زیادہ ہو، تو نہیں سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو پی ڈی ایم میں بھی لے جایا جائے کہ مشترکہ ایک لائحہ عمل طے کیا جائے کہ صورتحال اس طرح ہے اور الیکشن جو ہے نا یا نومبر یا فروری تک ہے؟ اور پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے بھی یا بس ختم ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم ایک مسلط شدہ حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنا ہوا تھا، اور وہ ختم ہو گیا، اور وہ آخری اپنے منطقی اجان تک تو پہنچ چکا ہے. لیکن اس کے بعد اگر ایک نیا اتحاد بنے گے تو پاکستان کے معیشت کی بہتری کے لیے بنیں گے، اکانومی کے بہتری کے لیے بنیں گے، خوشحالی کے لیے بنیں گے دوسرے. لیکن پی ڈی ایم اس مقصد کے لیے جو بنا ہوا تھا وہ مقصد اپنے منطقی اجان تک تو پہنچ گیا. بڑی مہربانی. آپ کچھ فرما رہے تھے.